اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے ایک تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا، چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا، یعنی اس بت کا بیٹا رکھ دیا۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر قہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جو کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نہیں نظر آئی، یعنی کوئی بھی انسان وہاں پہ نظر نہ آیا، ہر طرف ویرانہ تھا۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ پھر اس کو آباد کرے گا، یعنی کہ اتنی بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں اس شہر کو زیادہ آباد کرے گا، دوبارہ آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، یعنی کھا لیا، اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، یعنی پی لیا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بس لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درندوں سے، پرندوں سے، چرندوں سے، جنوں سے اور انسانوں سے سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 سال کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بار رونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس یعنی 100 سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو زندہ فرمایا،
تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور جو شیرہ انگوروں کا نکالا تھا اور مشک میں رکھا ہوا جو شیرہ تھا انگوروں کا بالکل خراب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ نہ ہی پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو باس یا بدمزگی پیدا ہوئی، بلکہ وہ بالکل عین تازہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، انہوں نے خیال کیا اور خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے بھی کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گلی سڑی پڑی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گئی اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مدہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا اپاہج یعنی فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لی اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے
اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا، جو 118 سال کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتارا اور اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ تو آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہے، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدہ پر جمع ہوئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 3 اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر
259 यानी 259 है, जिसका तर्जुमा कंजुल ईमान में है। या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो ढही पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला इसे क्यों कर जलाएगा अल्लाह। उसकी मौत के बाद तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा करके कर दिया। फरमाया तू यहाँ कितना ठहरा? अर्ज की दिन भर ठहरा हूँगा या कुछ कम। फरमाया नहीं, बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बू ना लाया, और अपने गधे को देख कि जिसकी हड्डियां तक सलामत न रही, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें, और उन हड्डियों को देख क्यों कर हम उन्हें उठान देते फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर ज़ाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है।